السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ اب تک دروس اللغت العربیہ کے حصہ اول کے 3 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ہر سبق کے تحت 3 پارٹ تھے۔ کل ملا کر 3 اسباق کے 9 پارٹ ہوئے۔ آج کے اس ویڈیو میں سبق نمبر 4 کا پہلا پارٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو حروف جارہ یا حروف جر پر مشتمل ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ان 3 کالم پر غور فرمائیں تاکہ یہ سبق اور آنے والے اسباق سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تینوں جن پر تیر کا نشان ہے، ان میں سے ہر ایک کو حرکت کہا جاتا ہے۔ حرکت تو تینوں ہے، نام الگ الگ ہے۔ اس کا نام ضمہ یا پیش ہے، اس کا نام فتحہ یا زبر ہے، اور اس کا نام کسرہ یا زیر ہے۔ اس کو آپ حصی مثال سے سمجھیے کہ ایک باپ مثلاً عاصم، ان کے 3 بیٹے ہیں، عابد، عامر اور عادل، تو ان میں سے ہر ایک کو بیٹا کہا جائے گا، لیکن نام الگ الگ ہے۔ ایک کا نام عابد، ایک کا نام عامر اور ایک کا نام عادل ہے۔ اور جن کے اوپر یہ حرکتیں ہیں، جیسے یہاں تا پر، ان کو متحرک کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات جو اوپر بیان کی گئی ہے، یعنی متحرک تو تینوں ہیں، لیکن اس تا کو مضموم کہا جائے گا، اس کو مفتوح کہا جائے گا اور اس کو مکسور کہا جائے گا۔ اب دیکھیے، جن پر آپ یہ تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں وہ بھی حرکتیں ہی ہے، لیکن ان کو 2 بنا دیا گیا ہے۔ حرکتیں جب 2 ہو جائے تو ان کا نام تنوین رکھ دیا گیا ہے، لہذا یہ تینوں تنوین ہیں۔ یہ 2 پیش کی تنوین ہے، یہ 2 زبر کی تنوین ہے، اور یہ 2 زیر کی تنوین ہے۔ جن پر یہ تنوین ہو، جیسے یہاں تا پر ہے، تو اس حرف کو منون کہا جاتا ہے، لہذا یہاں یہ تینوں تا، ان میں سے ہر ایک منون ہے۔ اب اصل جو اہم بات مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے اینڈ میں یعنی اخیر میں پیش ہو، چاہے 1 ہو یا 2، اس کو مرفوع کہا جاتا ہے، اور زبر ہو چاہے 1 ہو یا 2، اس کو منصوب کہا جاتا ہے، اور زیر ہو چاہے 1 ہو یا 2، اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں لفظ مرفوع ہے، یہ 1 پیش والا اور یہ 2 پیش والا ہے۔ یہ دونوں لفظ منصوب ہے، یہ 1 زبر والا اور یہ 2 زبر والا ہے۔ یہ دونوں لفظ مجرور ہیں، یہ 1 زیر والا اور یہ 2 زیر والا ہے۔ یہاں 2 بنیادی باتیں یاد رکھیے۔ نمبر 1، جب کسی اسم کے شروع میں ال ہوگا تو اس اسم کے اینڈ میں یعنی آخر میں تنوین نہیں ہوگی، اور جب کسی اسم کے اینڈ میں تنوین ہوگی تو اس اسم کے شروع میں ال نہیں ہوگا۔ گویا ال اور تنوین ان دونوں کی آپس میں بنتی ہی نہیں،
آگ پانی کا تعلق ہے. جیسے آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی اسم کے شروع میں ال بھی ہو اور آخر میں اس اسم کے آخر میں تنوین بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اینڈ میں تنوین ہے تو شروع میں ال نہیں ہے، اور اس میں شروع میں ال ہے تو اینڈ میں تنوین نہیں ہے. نمبر 2، جو اسم پہلے سے معرفہ ہو اس کو دوسری مرتبہ معرفہ نہیں بنایا جا سکتا. مثلا کسی شخص، چیز یا جگہ وغیرہ کا کوئی نام دے دیا جائے، فکس نام دے دیا جائے تو آپ اس پر ال داخل نہیں کر سکتے. یہ ال معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، عام چیز کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے. ہاں کبھی قاعدے سے ہٹ کر کچھ مستثنیات ہوتے ہیں جن کو انگلش میں ایکسیپشن کہا جاتا ہے. ہر زبان کے گرامر اور قواعد میں کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. یہ بات اس لیے کہی تاکہ جمعہ کے خطبے میں جو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میں حسن اور حسین پر ال داخل کیا گیا ہے جو کہ معرفہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حسن اور حسین، یہ ان کا فکس نام ہے. تو یہاں پر اس خطبے میں ان دونوں ناموں کے اوپر معرفہ ہونے کے باوجود ال داخل کیا گیا ہے. اس سے اعتراض اور اشکال یعنی سوال پیدا نہ ہو. دیکھیے یہ محمدن جو لکھا ہوا ہے، یا اسی طرح یہ ان محمدن جو لکھا ہوا ہے، یا فی محمدن جو لکھا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے تینوں میں شروع میں ال نہیں داخل کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے. یہ محمد شخص کا نام ہے، ذات کا نام ہے اور فکس نام ہے. اس کے شروع کے اندر ال داخل نہیں کیا گیا کیونکہ پہلے سے ہی معرفہ ہے، تب معرفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے برعکس یہ بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے. اسی طرح ان بیتن میں بیتن نکرہ ہے اور فی بیتن میں بیتن نکرہ ہے. اس کے شروع کے اندر البیت، ان البیت اور فی البیت الف لام داخل کر دیا گیا تو اخیر میں سے یہ تنوین ہٹ گئی، تنوین کی جگہ پر حرکت ہو گئی. لہذا یہ 2 بنیادی باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اس کا تعلق اب ہر آنے والے سبق سے ہوگا. یہ اگر باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آگے چل کر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ 2 باتیں جو بیان کی گئی بنیادی باتیں کہ ال اور تنوین کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جو اسم پہلے سے معرفہ اس پر ال داخل نہیں کیا جا سکتا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. اب آئیے ہم سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع، چوتھا سبق. البیتو، گھر، فی البیتی، گھر میں. دیکھیے میں نے ابھی جو بات کہی کہ اس میں مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. اب مجرور کب ہوگا؟ 17 حروف ایسے ہیں کہ کسی اسم کے اوپر جب وہ داخل ہوں گے تو اس لفظ کے اس اسم کے اینڈ میں زیر آ جائے گا، مجرور ہو جائے گا. آپ اس کو مجرور یاد رکھیں. جیسے یہاں پر البیتو، یہ گھر، جب اس کے اوپر فی داخل کیا گیا تو اس تا کے نیچے یہاں پر زیر ہو گیا. اس سبق کے اندر 4 حروف جارہ کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 فی، جس کا معنی ہے میں. نمبر 2 علا، جس کا معنی ہے پر. نمبر 3 من، جس کا معنی ہے سے. نمبر 4 الا، جس کا معنی ہے تک یا طرف.
4 حروف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ویسے تو حروف جارہ 17 ہیں. ابھی آپ بنیادی طور پر ابتدا میں یہ 4 حروف یاد رکھیے. البیتو گھر، فی البیت گھر میں. المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں. المکتب میز، علی المکتب میز پر. السریر چارپائی، علی السریر چارپائی پر. این محمد محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے، یا ہوا کا معنی وہ. وَأَيْنَ یاسر اور یاسر کہاں ہیں؟ ہوا فی الحمام وہ غسل خانے میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ اور آمینہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے یا وہ باورچی خانے میں ہے. این الکتاب کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر وہ چارپائی پر ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ ہوا اس کا معنی بھی وہ، یہ مذکر کے لیے ہے، اور ہیا اس کا معنی بھی وہ، یہ مؤنث کے لیے ہے. اور اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ذالک اسم اشارہ اس کا معنی بھی وہ، اور تلک اسم اشارہ اس کا معنی بھی وہ. ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے. تو ذالک اور ہوا میں فرق یہ ہے کہ ذالک اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر اشارہ کرنا ہو. اسی طرح تلک مؤنث کے لیے اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں اشارہ کرنا ہو. تو ان کا معنی بھی وہ اور وہ ہے. لیکن یہاں پر یہ ہوا اور یہ ہیا، یہاں کوئی اشارہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک لفظ کا اس سے پہلے تذکرہ ہو گیا ہوگا مذکر کا. اس کے بعد آپ اس کی طرف نشاندہی کریں گے ہوا کی. یعنی کوئی اسم کا تذکرہ ہو گیا اور تذکرہ کرنے کے بعد ہوا لائے. جیسے یہاں پر محمد کہاں ہے تو اس کے بعد کہا ہوا وہ، یعنی وہ کون؟ یہ محمد. محمد کمرے میں ہے. اور اسی طرح این یاسر یاسر کہاں ہے؟ آگے کہا ہوا یعنی وہ، یعنی یہاں کون وہ؟ یاسر. ہوا فی الحمام وہ غسل خانے میں ہے. اور نیچے این آمینۃ آمینہ کہاں ہے؟ تو کہا ہیا. یا ہیا یعنی کون؟ آمینہ. کیونکہ یہ آمینہ مؤنث ہے اس لیے ہیا آیا. ہیا فی المطبخ وہ کچن میں ہے. این الکتاب کتاب کہاں ہے؟ تو یہاں پر کہا ہوا یعنی وہ، یعنی وہ سے مراد کتاب. ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے. وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے؟ تو کہا ہیا وہ، یعنی کون؟ الساعۃ گھڑی. ہیا علی السریر وہ چارپائی پر ہیں. اس لیے ذالک اور ہوا اور تلک اور ہیا ان دونوں کا ڈفرنس ذہن میں رکھیے کہ ذالک تلک اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ہوا اور ہیا یہ اشارہ کرنے کے لیے نہیں آتا. اس سے پہلے کسی نام کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ ہوا اور ہیا آتا ہے. ویسے تو 14 ضمیریں ہیں، لیکن یہاں پر یہ 2 دی گئی ہیں، ہوا اور ہیا. اس کو کہا جاتا ہے اسم ضمیر. ہوا کو بھی کہیں گے اسم ضمیر اور ہیا کو بھی کہیں گے اسم ضمیر. 14 ضمیریں ہیں، لیکن یہاں پر ہوا اور ہیا 2 ضمیریں بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر آپ دوسری ضمائر کو بھی پڑھیں گے. اسی اسم ضمیر کو انگلش کے اندر پروناؤن کہا جاتا ہے. ہوا اور ہیا، یہاں عربی کے اندر اس کو کہیں گے ضمیر، اور اسی کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے پروناؤن. پروناؤن. ایک اور بات یہاں پر سمجھیے
کہ حروف جارہ کسی اسم کے اوپر آتے ہیں تو اس اسم کو مجرور بنا دیتے ہیں، لیکن اگر کسی اسم کے اوپر حروف مشبہ بالفعل یعنی انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، ان 6 کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ یہ جب کسی اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو منصوب کر دیتے ہیں، یعنی زبر دے دیتے ہیں۔ اب حروف مشبہ بالفعل کس کو کہا جاتا ہے یہ آگے کی باتیں ہیں، آپ صرف اتنا یاد رکھیے ان 6 کو کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل۔ اب ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے یہ بیسک کورس ہے، اور اس بیسک کورس کے اندر آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے آگے چل کر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کر دیں گے۔ بیسک کورس کے اندر بنیادی باتیں بیان کی جاتی ہے، میں ڈپ کے اندر گہرائی کے اندر جا کر آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ جیسا جیسا آپ کا لیول بڑھتا جائے گا اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اسی قدر آپ کے سامنے نئی نئی باتیں اور ایڈوانس لیول کی باتیں آتی رہے گی۔ لہذا اس بیسک کورس کے اندر میں زیادہ ڈپ میں نہیں جاتا، زیادہ گہرائی کے اندر نہیں جاتا، بالکل سرسری باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور عربی کے خواہش مند لوگوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک چینل سے نہیں جڑے تو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔